قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز و مکرم حضرات اور بزرگان دین، گزشتہ ہفتہ بات یہ چل رہی تھی کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر میرے پیٹ میں موجود ہے، آرام فرما رہا ہے، لیکن مجھے کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے سارے حمل کے دوران یعنی کہ 9 ماہ کے اندر مجھے کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ میں جب بھی اپنے گھر سے باہر کو نکلتی تھی تو میں کیا دیکھا کرتی تھی کہ آسمان پر ایک سایہ، آسمان پر ایک بادل آتا، اور جب میں راستے میں چلا کرتی تھی تو وہ میرا سایہ بن کے چلا کرتا تھا، یعنی کہ مجھے دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے، سورج کی شدت اور اس کی تپش حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محسوس نہ ہو۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی باتیں ملتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب رات کو بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتی تھی، یعنی کہ سونے کے لیے، تو مجھے خوبصورت حوریں، خوبصورت لڑکیاں آتی تھیں، اور سخت موسم کے اندر، سخت گرمی کے حالت میں مجھے پنکھا جلتی تھی اور مجھے ہوا لگاتی تھی کہ یہ جو لاڈلے کی ماں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں بننے والی ہیں، جو ماں ہیں، ان کو کہیں تکلیف نہ ہو، ان کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے، ان کی نیند میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انتظامات فرمائے تھے۔ اور مزید یہ بھی فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے عزیزوں کہ میں رات میں جب آرام فرماتی تھی تو میں خواب دیکھا کرتی تھی، اتنے خوبصورت خواب اور اتنے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی کہ مجھے روز آنا، کوئی دن ناغا نہیں ہوتا تھا، کوئی دن ترک نہیں کیا جاتا تھا، کوئی دن چھوڑا نہیں جاتا تھا، کوئی رات ضائع نہیں جاتی تھی کہ مجھے روز آنا کوئی نہ کوئی خواب میں آ کر بشارت دیتا تھا، خوشخبری دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اے آمنہ، تجھے معلوم ہے تیرے گود میں جو بچہ پل رہا ہے، تیرے گود میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو، تو اس بچے کی ماں بننے والی ہے جس کے صدقے میں رب العالمین نے اس دھرتی کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی تمام چیزیں ہیں اسی کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اے آمنہ تو اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ کرنا کہ ارے میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، ارے تم کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں شکار مت کرنا کہ میرا بچہ تو یتیم ہے، ارے اگرچہ تمہارا بچہ یتیم ہے لیکن میں اس کو در یتیم بناؤں گا، یہ تمہارا بچہ اگر کھلونا مانگے گا تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر تمہارا بچہ بی بی آمنہ سن لے،
اگر تمہارا بچہ ٹہلنے کو چاہے گا، تفریح کرنے کو چاہے گا اور اپنی دماغ کو فریش کرنے کو چاہے گا تو سن لے بی بی آمینہ، میں تیرے بچے کو زمین سے اٹھاؤں گا اور ساتویں آسمان تک پہنچا دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے اور شان مقدس یہ ہے کہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس نبی کا نام لیوا ہیں، جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی معمولی نبی نہیں، وہ کوئی ادنا سا معمولی نبی پیغمبر یا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے روئے زمین پر اپنے لاڈلے کو نہ بھیجنا ہوتا، اپنے پیارے کو نہ بھیجنا ہوتا، اپنے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کا وجود بھی نہیں لاتا، اس کائنات کو وجود میں بھی نہیں لاتا، یعنی کہ آسمان کو نہیں بناتا، زمین کو نہیں بناتا اور دنیا میں جو تمام چیزیں ہیں اس کو بھی نہیں بناتا۔ لیکن اے لوگو، اے بندو، سن لو، میں نے یہ تمام نظام کو جلایا، تمام نظام کو جو بنایا ہے کہ دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، یہ جو تمام چیزیں حرکت کر رہی ہیں یہ صرف اور صرف میرے عزیزو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور انہی کی بدولت اللہ رب العزت نے یہ تمام نظام کو بنایا اور تمام نظام کو چلایا ہے۔ میرے عزیزو، یہیں پر بس نہیں ہو رہا ہے بلکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں باتیں بیان کروں گا تو بات دوسری ہو جائے گی، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید یہ فرماتی ہیں کہ میرے عزیزو، عرب کی زمین جو ہے وہ ریتیلی ہے، وہ پتھریلی ہے، اس پر اگر ننگے پاؤں چلا جائے تو پیر چبھ جائیں گے، پیر میں زخم لگ جائیں گے، پیر میں چوٹ آ جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کبھی بھی مکے کی گلی میں چلا کرتی تھی اور پتھریلی زمین پر گزرا کرتی تھی تو مجھے کیا معلوم ہوتا تھا، مجھے کیا محسوس ہوتا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتھر میرے پیر کے نیچے ایک روئی کی طرح نرم ہو گیا ہے، یعنی کہ پتھر حضرت آمنہ کو چبھتے نہیں تھے، حضرت آمنہ کے پیر میں گڑتے نہیں تھے۔ یہ فیض ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی برکت کا کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ باخبر کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، جو تم تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، جو تم اپنے شرک و کفر میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہو، جو خرافات میں گزار رہے ہو، جو لہو و لعب میں گزار رہے ہو، جو غریب اور مسکین کو مارتے ہو، ستاتے ہو اور تڑپاتے ہو، اے لوگوں سنو، ایک میرا بندہ آنے والا ہے، ایک میرا نبی آنے والا ہے، ایک ماں کے گود میں بچہ پل رہا ہے، وہ جب دنیا میں آ جائے گا، وہ جب دنیا میں انٹری کر دے گا، وہ جب دنیا میں نمودار ہو جائے گا تو سنو، لوگوں کو یہ بتائے گا یتیم کا حق کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائے گا پڑوسی کا حق کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائے گا بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائے گا ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائے گا کہ اسلام میں کیا چیزیں حرام ہیں اور اسلام میں کیا چیزیں ناجائز ہیں، اسلام میں کیا چیزیں جائز ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرا ایک بندہ آئے گا اور مختصر وقت میں میرے بندوں وہ تمام دنیا کی تمام چیزوں کو بدل دے گا۔ لہذا کتاب میں باتیں ملتی ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر میرے عزیز و حضرت آمنہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے نظام کو بدل دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عجیب بات اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوا چلوں اور بیان کروں
کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ ابھی پیٹ میں موجود ہے، دنیا میں تشریف نہیں لایا، اب لانے کا وقت آ رہا ہے، یعنی کہ 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب دنیا میں تشریف لانے والا ہے میرا بچہ، لیکن سنو کبھی مجھے درد نہیں ہوا، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور عورتوں کو جو تکلیف ہوا کرتی تھی، جو پریشانیاں ہوا کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی کسی ماہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بھائی باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بس الٹا پکڑ جاتی ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، اچھا وقت دیا جاتا ہے، تو سنجیدگی سے سنیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ اگر ہم سیرت پر مطالعہ کریں اور پڑھ کر اپنی زندگی میں اتاریں تو یقیناً خدا کی قسم کہہ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کھا کر کہ ہمارے اوپر پریشانیاں یا مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ بہرکہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو عورتوں کو جو تکلیف ہوا کرتی تھی، جو پریشانیاں ہوا کرتی تھی، مجھے کبھی بھی درد، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آخر حال بہرحال وہ وقت آ گیا کہ میرا بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور وہ سہانا وقت تھا، وہ خوشگوار وقت تھا، یعنی کہ صبح صادق کا وقت، پیر کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس دنیا میں انٹری کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا کہ اب لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں اختلافات ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریفہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے عزیزوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور ان کے پاس جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، جو لیڈیز ڈاکٹر ہیں، وہ شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ کیا فرماتی ہیں، اب ان کی کیفیت سنیے۔ حضرت شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ سے باہر تشریف لا رہے تھے، دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تو عجیب ماحول تھا، عجیب و غریب ماجرا تھا۔ کیا ماجرا تھا کہ اس رات گھر کے اندر، کمرے کے اندر روشنی کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، لیکن میرے عزیزو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت شفا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ علیہ السلام کی آمد سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، پورے کمرے کے اندر روشنی پھیل گئی۔ اور حضرت شفا بنت عمر کہتی ہیں کہ یہیں پر بس نہیں ہے، میں نے کیا دیکھا، میرے تو حواس باختہ ہو گئے، میں پریشان ہو گئی، میں حیران ہو گئی، میں تکلیفوں میں شکار ہو گئی، میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی۔ یا ربا یہ ماجرا کیا ہے، یہ عجیب و غریب ماجرا ہے۔ ہم نے بہت سے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن آخر ایک بچہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے بدن پر کوئی غلاظت نہیں، اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں، اس کے بدن پر کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، ایک دم صاف ستھرا ہے۔ حضرت شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے کوئی بھی گندگی نہیں آئی، اور نہ ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی گندگی تھی۔ اب بتائیے میرے عزیزو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدس ذات ہیں، کتنی عظمت والی ذات ہیں کہ میرے اور آپ
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں میرے عزیزو، جسم پر کوئی غلاظت نہیں، جسم پر کوئی گندگی نہیں، ایک میں بھی پیدا ہوا، ایک آپ حضرات بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے عزیزو ہم اور آپ گندگیوں میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندگیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو نبی کریم علیہ السلام بالکل پاک اور صاف ستھرا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، یہ بھی ایک میسج تھا، لوگوں کو پیغام دینا تھا، اللہ رب العزت کو پیغام دینا تھا اپنے بندوں کو، اور یہ بتانا تھا کہ اے لوگو سن لو، دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو کہ جو میرا محبوب آ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں، پیدا ہوتے ہی اس کے جسم پر کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، لہذا اس بات کی یہ علامت ہے، یہ خود تو پاک ہے، یہ خود تو صاف ہے، اور دوسروں کو بھی پاک کرے گا، تیسروں کو بھی پاک صاف کر دے گا، یہ علامت تھی۔ اور ایک دوسری تیسری علامت یہ تھی، شفا بنت عمر کہتی ہیں اور حضرت آمنہ بھی کہتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر پیدا تو ہو گیا، لیکن میرے عزیزو اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ناف اور ماں کی آنت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو باہر میں لا کر کاٹا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضرات کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ناف اور آنت بالکل جدا ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہے میرے عزیزو، میرا اور آپ کا اور سبھی لوگوں کا ختنہ دنیا میں کیا جاتا ہے 7 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد ختنہ کیا جاتا ہے، جسے عرف میں کہا جاتا ہے مسلمانی کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایک شان الگ ہے میرے نبی کی اور آپ کے نبی کی شان الگ ہی الگ ہے، لیکن الگ ہی الگ ہے وہ کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی کرنے والا یا کرایا نہیں جاتا، لیکن میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کی آنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف اور ماں کی آنت سے کٹی ہوئی بالکل جدا ہے، اور آپ علیہ السلام ختنہ کیے ہوئے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایک عزت، یہ ایک الگ اور معزز اور اہم ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ختنہ کی بھی ضرورت نہیں اور آنت اور ناف سے جدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور یہیں پر بس نہیں ہے میرے عزیزو، پورا کمرہ تو روشن ہی روشن ہو گیا، اب چراغ کی بھی ضرورت نہیں، اب روشنی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی میرا بچہ چند منٹ کا ہے، 5 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، میں ماجرا کیا دیکھتی ہے، میں ماجرا کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا نور نظر لخت جگر کی حرکت کیا ہے کہ اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا ہے، گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو عبادت کرنے والی ذات ایک ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا اور کہا، بیان میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 24 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی یا 15 منٹ کی عمر ہے، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں کوئی بھی تکالیف آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور اس کے سامنے ریاض و نیاز کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری مصیبت ٹلے گی، ہماری پریشانیاں ٹلے گی۔ اب ایک اگلی بات سنتے ہوئے جاؤ میرے عزیزو، جو ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے، جو ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، جو ایک چچا کی خواہش ہوتی ہے، جو ایک بوا اور پھوپھی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو یا بھتیجی کو دیکھوں یا بیٹے کو یا بیٹی کو دیکھوں
اسی طرح میرے عزیز و حضرت آمنہ کے اندر بھی امنگ ہوئی، حضرت آمنہ کے اندر چاہت ہوئی، شفا بنت عمر کے اندر بھی چاہت ہوئی اور امنگ ہوئی، کیا کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، آیا میری شکل کو ہے؟ حضرت آمنہ کہتی کہ میری شکل کو آیا ہے میرا بچہ، یا عبداللہ کی شکل کو گیا ہے، یا دادا یا میرے ابا جان عبد المطلب کی شکل کو گیا ہے، یا چچا ابو طالب کی شکل کو پایا ہے، لیکن میرے عزیز و عظیم و غریب ماجرہ ہے وہاں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اپنی نظر اپنے بیٹے کی طرف کرتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے عزیز و اللہ اکبر کیا کہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نظر جب میرے لفظ جگر پر پڑتی ہے تو میں کٹ کٹی نگاہ سے دیکھتی رہی، یہاں تک دیکھتی رہی اور بے ساختہ یہ کہہ دیا کہ اتنا خوبصورت میں نے آج تک دنیا میں کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں کیوں دیکھتے؟ شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، شان مقدس ہے، اور آپ علیہ السلام میرے عزیزو اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میرے عزیزو ماجرہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے کے اندر ایک دھند سا چھا گیا، میرے کمرے کے اندر ایک اندھیرا سا چھا گیا، جیسے ٹھنڈ کے موسم میں ایک کوہرا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بائک وغیرہ چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں تو ہمیں سامنے کا راستہ دکھتا نہیں، نظر آتا نہیں، بالکل ٹھیک وہی کیفیت تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے کے اندر ایک دھند سا چھا گیا، ایک دھندلا سا اندھیرا ہو گیا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا، مجھے میرا بچہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اے لوگو اس کو مشرق بھی گھماؤ، اس کو مغرب بھی گھماؤ، اس کو جنوب بھی گھماؤ، اس کو شمال بھی گھماؤ، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ ایک اور آواز آنے لگی کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت دو، اور حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق دو، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دو، اسحاق علیہ رضا دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اور حضرت یونس علیہ السلام کا والی اطاعت دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وقار دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا زہد دو۔ لہذا میرے نبی کریم علیہ السلام کو میرے عزیزو تمام انبیاء علیہ السلام کا گلدستہ بنا دیا گیا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے عزیزو حضرت نبی کریم علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ اعجاز ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام اور اعلیٰ بلند مقام ہے۔ لہذا میرے عزیزو ہمیں سمجھنا چاہیے
اور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور کبھی خلوت میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر یا جلوت میں بیٹھ کر کبھی کبھار ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو دنیا میں آئے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں بتایا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کو سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ لہذا اب اس کے بعد اگلی بار انشاءاللہ آئندہ جمعہ ادا کی جائے گی۔ دو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو